السلام علیکم سامعین، شاہکار ادب میں خوش آمدید۔ آج شاہکار ادب میں جو شاہکار ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس کا عنوان ہے باپ، اور یہ شاہکار ممتاز مفتی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ کہنا کہ بچے اس تصویر کے موجد آپ ہوتے ہیں قرینِ قیاس نہیں۔ بچے تو دادا سے معزز اور بزرگ شخص کی داڑھی سے کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ابتدائی جھیم کے بعد وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر یوں گھسیٹنا شروع کر دیں گے جیسے آپ بچی ہوں، اور آپ کا ہاتھ گلے کا رسہ جو بوڑھے فقیر کو پتھر مارنے سے گریز نہیں کرتے اور کوڑھی کو بھی تماشا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کا بس چلے تو وہ ابا کو گلی ڈنڈا کھلائیں اور اسے سمجھائیں کہ مانی کا مرغا کیسی عجیب و غریب حرکات کرنے کا عادی ہے۔ ان کا بس چلے تو وہ باپ کو سرکس کا جوکر بنا دیں۔ بچوں سے باپ کا تعلق محض اعتباری ہے کیونکہ انہیں براہ راست ماں سے تعلق ہوتا ہے، باپ سے نہیں۔ ادھر باپ کو براہ راست بچوں کی ماں سے تعلق ہوتا ہے، بچوں سے نہیں۔ یعنی ماں ایک ایسا فیوز ہے جو بلب اور بجلی کو آپس میں جوڑتا ہے تاکہ بلب روشن رہے، لیکن اگر رو تیز ہو جائے تو بلب کے تحفظ کے لیے رو کو کاٹ بھی دیا جاتا ہے۔ بہر صورت باپ اور بچوں کے درمیان ماں کھڑی رہتی ہے، اور دونوں میں تعلق پیدا کرنا یا اس تعلق میں رنگ بھرنا ماں پر منحصر ہے، کیونکہ اسے دونوں سے براہ راست تعلق ہوا۔ ظاہر ہے بچوں کے دل میں باپ کی تصویر وہی پیدا کرتی ہے، اور باپ کے دل میں بچوں کے متعلقہ فرائض کا احساس اور ان کی نوعیت وہی قائم کرتی ہے، یعنی نفسیات پدری ماں کی شوخی تحریر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفسیات پدری کی شکل ایسی کیوں ہے جیسی کہ اس نے صدیوں سے قائم کر رکھی ہے، اور اسے ایسی شکل دینے میں ماں کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے ماں کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ باپ بچوں کو بغیر شک و شبہ اپنائے، یعنی انہیں ضروریات زندگی بہم پہنچائے، بلکہ ان کے لیے اپنی زندگی بھی حرام کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہو جائے کہ بچے اپنے بچے پرورش پا سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتی کہ بچے باپ کو اس قدر اپنا لیں کہ وہ خود نظر انداز ہو جائے۔ اس کے برعکس وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے براہ راست ماں سے محبت کریں تو لازم ہوا بچے باپ سے دور رہیں، یعنی ان سے ڈریں، اور جس قدر باپ سے ڈریں گے اس دور رہیں گے اسی قدر ماں کے قریب تر ہو جائیں گے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہوا۔ نہ جانے مرد میں یہ عادت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ اپنے متعلق رائے کام نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں وہ لوگوں کی رائے سننے کا محتاج ہے، یعنی کہ اگر حمید کا ابا لوگوں سے سن پائے کہ وہ نہایت معقول بات کا پکا اور متحمل مزاج ہے تو وہ بیچارہ اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے کہ ایسا ہی دکھائی دے جیسا کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں، چاہے یہ اوصاف یا ان کا پرتو پیدا کرنے کے لیے اسے زندگی کی لطافتوں کو اپنے اوپر حرام ہی کرنا پڑے۔ یقین نہ ہو تو کسی عام مرد سے یہ کہہ کر دیکھ لیجئے، چودھری صاحب، اجی چودھری صاحب تو وہ شخص ہیں کہ جب تک کسی کو دسترخوان پہ نہ بٹھا لیں کھانا تک نہیں کھا سکتے۔ اگر چودھری صاحب ذرا سخت طبیعت کے واقع ہوئے تو آپ کو ایسے فقرے چند ایک بار دہرانے پڑیں گے۔ بہرحال جلد ہی چودھری صاحب کا دسترخوان ہوگا، اور آپ میری بات جھٹلانے کی خاطر کہیں لالا جی کو تختہ مشق نہ بنا لیجیے گا، چونکہ میں مردوں کے متعلق بات کر رہا ہوں، روپے پیدا کرنے والی مشینوں کے متعلق نہیں۔ اکثر خاوند اپنی ازدواجی زندگی میں صرف اس لیے خوش ہیں کہ لوگ انہیں خوش سمجھتے ہیں۔ عورت کے لیے خوشی قطعی پرائیویٹ احساس ہو، مرد کے لیے ایسا نہیں۔ بیوی خاوند کے اس راز کو جانتی ہے۔ نہ جانے کس نے کہا تھا بیوی اس بھید کو جانتی ہے کہ میاں اپنی آرائشی اور اعتباری عظمت اور ظاہری برتری کے باوجود در حقیقت ایک بچہ ہیں، اور ہر بیوی کو اس راز سے واقف ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ خاوند پر یہ ظاہر کرے کہ وہ اسے ایک برتر اور زبردست ہستی سمجھتی ہے۔ عورت کی فطری مگر خارجی خصوصیت زیر دستی بذات خود مرد کو یہ احساس دینے میں بہت مفید ہے، یعنی اسے اس راز کو جاننے کی مصیبت سے بھی چھٹکارا ہوا۔ ان حالات میں باپ اپنے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتا، یعنی وہ خود نہیں جان سکتا کہ باپ کو کیا روپ دھارنا چاہیے اور بچوں کے روبرو کس شکل میں پیش ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ باپ کے متعلق مرد کے خیالات بیوی یا ماں کے بنانے سے ہی بنتے ہیں۔ باپ اس ایکٹر کی طرح اس سٹیج پر نکل آتا ہے جسے اپنا پارٹ یاد نہ ہو، اور ماں پسے پردہ پرامپٹ کر دیتی ہے۔ مرد کو لوگ جس قدر سمجھیں گے اس پر عائد ہو جائے گا کہ وہ اسی قدر معقول نظر آئے، یعنی اس کی خواہشات کا وہ حصہ جو لوگوں کی نگاہ میں معقولیت سے خارج ہے اس کے دل میں دبا رہے گا، اور اس کا اظہار کھلے بندوں نہ ہو سکے گا۔ لیکن اظہار کے بغیر چارہ بھی ہو، نتیجہ یہ ہے کہ وہ غیر معقول حصہ اظہار کے لیے تخلیہ کا منتظر رہے گا، اور تخلیہ صرف بیوی کے روبرو زیادہ معقول مرد یا خالص باپ بنتا جائے گا، تو بیوی کے روبرو غیر معقول یعنی بچہ بنتا جائے گا۔ اور بچے کو کھیل سے دلچسپی ہوتی ہے، لہٰذا وہ روز بروز کھیل میں مصروف ہوتا جائے گا، اور بیوی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس سے کھیلا جائے۔ وہ اس بھید سے واقف ہے کہ کھلونا دل بہلاوا صحیح مگر بچے کے لیے اس کی عظمت لاریب ہے۔ نیچے کا قول ہے، تحقیق مرد خطرہ اور کھیل کا شوقین ہے جبھی وہ عورت سے پیار کرتا ہے جو ایک خطرناک کھلونا ہے۔
خطرناک اس لیے کہ عورت جان بوجھ کر کھلونا بن جاتی ہے۔ جو کسی کو بہلانے کے لیے جان بوجھ کر کھلونا بننے سے بھی گریز نہ کرے، وہ کھلونا ہوا یا کھلاڑی۔ جھٹپٹے میں ہمارا بچپن محض سطحی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا نفوذ ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اکٹھا ہونے نہیں پاتا۔ پھر معقولیت کے دور میں ہم اسے باطن میں سلب کر کے چھپا لیتے ہیں۔ اظہار بچپن پر بندشیں ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باطن میں اکٹھا ہوتے ہوتے ایک طوفان بن جاتا ہے اور کسی دن بند توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ جبھی تو ہم بڑھاپے میں مکمل طور پر بچہ بن جاتے ہیں۔ کئی اصحاب کا خیال ہے کہ انسان میں بچپن نہ ہو تو وہ درندہ رہ جائے۔ شاید یہ بھی حقیقت ہو کہ بچپن کی ہلکی ہلکی برباس رنگینی پیدا کرتی ہے، مگر اس کا سیلاب دیوانگی، نفسیاتی پدری میں رنگ بھرنے کی تفصیلات بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ بآواز بلند ماں اپنے بیٹے حمید کو غصے میں کہتی ہے، حمید، ایسی گندی باتیں کرتے ہو تم؟ اگر انہوں نے سن لیا تو اندر بیٹھے تمہارے ابا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ حمید کا ابا حمید کی بات سن چکے ہیں اور اس کی اپنی بات بھی سن رہے ہیں، لیکن وہ حمید سے یوں بات کرتی ہے گویا پرائیویٹ مشورہ دے رہی ہے۔ حمید سمجھتا ہے گندی بات کرنا برا نہیں، بشرطے کہ ابا نہ سنیں۔ ادھر باپ سمجھتا ہے چلو گھورنے اور جھڑکنے کے بغیر ہی بچے سدھر رہے ہیں اور گھر میں باپ کی فوقیت ختم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں خاموش اصول قائم ہو رہا ہے کہ باپ گھر میں ہو تو بچوں کو ایسی ویسی باتیں نہ کہنی چاہیے۔ ماں کہتی ہے، حمید، میں پوچھتی ہوں تو شور مچانے سے باز نہ آئے گا؟ معلوم نہیں تجھے وہ اندر بیٹھے کام کر رہے ہیں؟ باپ سمجھتا ہے جب باپ کام کر رہا ہو تو بچوں کو چاہیے کہ چپ چاپ بیٹھ رہے ہیں، ذرا شور نہ مچائیں۔ پھر وہ چونک کر سوچتا ہے، ہائے، میں تو تقریباً ناول پڑھ رہا ہوں، کام؟ حتیٰ کہ وہ جان لیتا ہے کہ باپ چاہے کچھ ہی کر رہا ہو، وہ ایک اہم اور ضروری کام ہوتا ہے۔ بچے سوچتے ہیں ابا عجیب انسان ہے جس کی موجودگی میں ہنسنا کھیلنا شور بن جاتا ہے اور سیدھی سادی باتیں گندی سمجھی جاتی ہیں، اور امی کیسی اچھی ہیں جو نہ ہنسی کھیل سے گھبراتی ہیں اور نہ کسی بات سے بچے دل میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گندی باتیں اور شور و غل بذات خود بری نہیں، لیکن اگر ابا موجود ہوں تو ایسی حرکات بری ہو جاتی ہیں، انہیں ابا کا وجود ہی ان کے لیے باعث قدغن ہو جاتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے، حمید، تم پھر ضد کر رہے ہو؟ کہوں میں تمہارے ابا سے ان کے پٹے بغیر تمہیں بھی چین نہیں آتا؟ باپ سنتا ہے، اچھا بچہ ضد کرے تو مجھے پیٹنا چاہیے، یعنی کہ میری موجودگی میں ضد کرے تو میری توہین ہے۔ ادھر بچہ سنتا ہے، کیسی پیاری امی ہیں، باپ کے پیٹنے سے برا مانتی ہیں۔ ماں کہتی ہے، لڑاکا کہیں کا، آبا کو مارتا رہتا ہے۔ اچھا، تمہارے ابا آ لیں تو انہیں بتاؤں گی کہ ہر وقت فریدہ سے دنگا کرتا رہتا ہے۔ اندر باپ سنتا ہے اور اپنی موجودگی کا اظہار کرنے کے لیے کھانستا ہے۔ فریدہ ماں سے کہتی ہے، اماں، ابا تو اندر بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ حمید کا دم خشک ہو جاتا ہے۔ فریدہ ماں کو خاموش دیکھ کر کہتی ہے، پھر مجھے مارو گے؟ کہوں ابا سے؟ دبی آواز سے اسے دھمکاتی ہے اور ابا جی، اور فاتحانہ طور پر آنکھوں میں مسکراتی ہے۔ اتنے میں ماں بول اٹھتی ہے، فریدہ، شور نہ مچاؤ، آخر بچہ ہے، تم بھی تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ حمید کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، جب تک امی ہے ابا ہوں بھی تو کیا ہے، ہوا کریں۔ وہ ماں کے قریب تر جا بیٹھتا ہے۔ باپ کے کھانسنے کی آواز پھر آتی ہے۔ اس مرتبہ وہ اپنے کھنکار میں رعونت پیدا کر لیتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ باورچی خانے میں حالات بگڑ رہے ہیں، مگر حمید اس رعونت بری کھنکار کی پرواہ نہیں کرتا۔ امی جو ہیں، ابا ہیں بھی تو ہوا کریں۔ جب تک ماں اس آواز کو مفہوم نہ بخشے، باپ کی کھنکار ایک بے معنی آواز ہے۔ یہ ماں کی اپنی مرضی ہے کہ اسے جیسا مفہوم جی چاہے بخش دے۔ نہ تو بچوں کو یہ معلوم ہے کہ ماں ہی باپ کے لفظ میں رنگ بھر رہی ہے، اور نہ باپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس کو باپ بننا سکھا رہی ہے۔ باپ روز بروز بچوں کے لیے ایک ناقابل برداشت رکاوٹ بنتا جاتا ہے اور اپنے متعلق اس رائے سن کر اپنے آپ کو اس کے مطابق وضع کرتا رہتا ہے۔ اسے صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے معزز اور باروب ہستی نظر آنا چاہیے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس روب کے ذریعے جو ماں اسے دے رہی ہے، اس پر عظمت، علیحدگی اور بلندی تھوپی جا رہی ہے، اور بچے دل ہی دل میں اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو ماں کی دبی دبی آوازیں جو باورچی خانہ سے اٹھتی ہیں، باپ کے دل میں اتر کر اس کے ماتھے پہ گھوریاں، خد و خال میں جمود و کھنکار میں رعونت اور طبیعت میں عظمت اور برتری بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی اور دنیا کا فرد ہو، جہاں لوگ لوہے سے بنے ہوتے ہیں۔ گھر میں وہ قدم نہیں رکھتا جب تک ان خصوصیات کو چہرے اور انداز پر نمایاں نہ کر لے، حتیٰ کہ یہ گھر بہروب باپ پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ باہر دکان یا دفتر پر بھی باپ ہی رہتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی دو دھاری باتوں سے ادھر تو میاں پر معقول برتاؤ واضح کر کے، ادھر بچوں کے دل میں یہ تخیل پیدا کر کے کہ باپ کس بلا کا نام ہے اور باپ اور ماں میں کیا فرق ہے، ماں اپنے دونوں مقصد حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی باپ بچوں کو سرزنش کرے، جس پر باپ کو اس نے بذات خود مائل کیا تھا، تو ماں جھپٹ کر کہتی ہے، اب جانے بھی دیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا۔ بچہ سوچتا ہے، دیکھا امی کتنی سمجھدار ہیں، اور ابا بیچارے کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم بچے ہیں۔
وقت آنے پر سب کچھ سمجھ لیں گے، اور پھر دل ہی دل میں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ رہنے میں بہت فائدہ ہے، اس لیے وہ بچہ بنا رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر خاوند کے سامنے ان کی ماں سے پیار محبت کی بات کہہ دے تو بیوی مسکرا کر کہتی ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی اب جوان ہے، بچے اب کوئی بچے نہیں جوان ہو چکے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یعنی چاہے اسے پیار سے محروم ہی ہونا پڑے، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ باپ کے متعلق جو تخیل اس نے بچوں کے دل میں اتنی محنت سے پیدا کر رکھا ہے وہ برباد ہو جائے۔ بچے یہ نہ سمجھ لیں کہ باپ میں بھی انسانیت کا عنصر ہوتا ہے۔ ماں کی ان چھوٹی چھوٹی مگر ہماگیر باتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ باپ تو خالص باپ بن جاتا ہے اور بچے بچے ہی رہتے ہیں، اور ماں کے دونوں مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب تک رہے گا اسے اپنے انفرادی وجود کا احساس نہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو ماں کا ایک جز سمجھے گا، وہ اپنی حفاظت کے لیے بیل کی طرح ماں کا سہارا بنے گا، یعنی ماں سے محبت کرے گا تو ماں بچے کو حاصل کرنے کی غرض سے اس میں بے بسی پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ادھر باپ بیٹے کو بچہ سمجھ کر خوش ہوگا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق بیٹا اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس حصہ تمام سے کم تر چیز ہوئی۔ کیسا خوشگن خیال ہے! ہر باپ کے دل میں یہ خفیہ احساس قائم ہے کہ سب سے نااہل شخص اس کا اپنا بیٹا ہے، چاہے وہ عمر میں کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، آخر حصہ حصہ ہے اور کل کل۔ ویسے دنیا کے سامنے اپنی مخلوق پر ناز کرنا علیحدہ بات ہے، اس لیے کہ باپ اس کے بیٹے کو اپنائے۔ ماں کہتی ہے آخر باپ کا بیٹا جو ہوا باپ ہی کا نام ہوگا، اور باپ اس خیال پر کہ اس کا نام ہوگا بیٹے کے لیے محنت کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ باپ ایسا نہیں جیسا وہ اسے سمجھتا رہا، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ باپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ایسا ہوں، اور باپ کا تخیل جو اس کے دل میں تھا وہ تو ماں کی شفیع تحریر تھی۔ مگر اس احساس پر کہ وہ دھوکے میں رکھا گیا وہ باپ سے بگڑ جاتا ہے اور باپ بیٹے کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور بیچارے باپ کی عمر کا آخری حصہ بیٹوں کی بغاوت سے زہر آلود ہو جاتا ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد باپ کو پتہ چلتا ہے کہ باپ کا پارٹ ادا کرنے میں اس کا اپنا نقصان تھا، فائدہ تو ماں کا تھا۔ اس دلسوز انکشاف کے بعد وہ باپ کا بحروپ اتار پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کامیاب ہو جائے تو دادا بن جاتا ہے، ان رسمی تعلقات کی بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ باپ کو نہ تو بیٹا سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو خود باپ ہو، بلکہ صرف ایک آزاد فرد، اور یا وہ جو باپ سے نکل کر دادا بن چکا ہو۔ آج کل باپ مروجہ باپ سے مختلف نفسیات اختیار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ماں اور عورت کی نفسیت میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نہ جانے کس مقصد کے لیے ماں یہ نیا تجربہ کر رہی ہے کہ نہ جانے اس کے نتائج کب تک واضح ہوں گے۔ بظاہر یہ تبدیلی مغربی تہذیب کا نتیجہ نظر آتی ہے۔ نئی تہذیب کے زیر اثر ماں روز بروز معدوم ہو رہی ہے، عورتیں ماں بننے پر عورت بننے کو ترجیح دیتی جا رہی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق ماں کی زندگی سے عورت کی زندگی میں دلچسپیاں زیادہ ہیں، مگر یہ کب تک قائم رہے گی اس کے متعلق اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یقیناً آپ کو آج کا انتخاب پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کوئی شاہکار ادب سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔